بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کہاں تو ایک نجیبہ عفیفہ پاک نظر، کہاں میں اسیر گناہ یا زہرا، بھروں تو کیسے بھروں تیری دم تیری غلامی کا، بہت بڑی ہے تیری بارگاہ یا زہرا، تو بادشاہ دو عالم کی ایک شہزادی، میں ایک غریب تیری گرد راہ یا زہرا۔ جملہ سامعین و ناظرین، میں اس وقت کووڈ-19 کا پیشنٹ ہوں اور پازیٹیو ہوں، اور میری طبیعت پچھلے 2 دنوں سے بہت زیادہ خراب ہے۔ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کوئی لمبی چوڑی بات کروں یا ویڈیو بناؤں۔ تاہم آج میں نے ایک پاکستان کی مشہور علمی شخصیت کا ایک کلپ میرے پاس واٹس ایپ پہ آیا اور اس کو میں نے سنا، جس میں موصوف نے ایک عبارت کی تشریح کے ضمن میں سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ عابدہ زکیہ ام الحسنین جدہ سادات سلام اللہ علیہ کثیرا کثیرا آپ کے لیے ایک جملہ ادا کیا کہ جب سیدہ کائنات اس بارگاہ صدیقی میں گئیں، اور غالباً یہ مطالبہ فدق کے ضمن میں ان کی یہ گفتگو ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب وہ گئیں تو اس وقت وہ خطا پر تھیں، اور جب انہیں اپنے بابا کی حدیث سننے کو ملی تو اس وقت انہوں نے سر تسلیم خم کیا۔ اس سلسلے میں باغ فدق کے حوالے سے اور یہ خطا کے مسئلے کے حوالے سے میری گفتگو جو ہے وہ میرے اسی یوٹیوب چینل پر موجود ہے، آپ ادھر سماعت فرما لیں۔ اس موجودہ صورتحال میں اس مشکل کیفیت میں یہ جان بوجھ کر ایک ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ اگر اسی بیماری کے دوران میں بارگاہ نبوی میں حاضر ہو جاؤں اور میں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں تو میں یہ عرض کر سکوں کہ میں نے آخر دم تک اہل بیت اطہار کی خدمت اور اس پاک غلامی اور اس پاک دربار کے دفاع کا حق ادا کیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں معصوم عن الخطا صرف انبیاء کرام ہیں، اور انبیاء کے علاوہ
آیت تطہیر کا مصداق آل بیت اطہار، جن میں سیدہ طیبہ خاتون جنت بھی ہیں، یہ ساری ہستیاں محفوظ عن الخطا ہیں۔ سیدہ کائنات وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ کا کسی خطا میں مبتلا ہونا کسی ایک لمحے کے لیے بھی، وہ تو کجا پوری زندگی خطا کا گزر بھی اس راستے سے نہیں ہوا جس راستے سے میرے نبی کی بیٹی بیٹی ہوئی تھی۔ مطلقاً میرے نبی کی شہزادی سے پوری زندگی کبھی کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، وہ محفوظ عن الخطا تھی، کہ وہ دربار عالی ہے کہ جس دربار عالی میں جبریل جیسے پاک طیب طاہر مخلوق وہ بھی اذن کے بغیر حاضر نہیں ہوتے۔ یہ آپ کی بارگاہ کی بہت بڑی جسارت ہے کہ کسی مسئلے کی وضاحت کے طور پر یہ کہہ دیا جائے کہ سیدہ کائنات سے خطا ہوئی ہے۔ صحابہ کرام سے لے کر آج تک سلفاً خلفاً اکابرین امت میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں گزرا بشمول حضرت تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب اور تاجدار بریلی حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ، کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں گزرا جس نے کبھی بھی بی بی پاک کو خطاوار کہا ہو۔ حضرت تاجدار گولڑا نے عصمت آل بیت کے قائلین ایک فرقے کو جواب دیتے ہوئے اپنی ایک عبارت میں امکان کا لفظ ضرور استعمال کیا ہے، جو خالصتاً ایک علمی مسئلہ ہے، اور اس کی تشریح ہرگز یہ نہیں بنتی کہ خطا کا ثبوت سیدہ کائنات کے لیے کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ ان سے خطا ہوئی ہے یا وہ خطا پر تھیں۔ میں ایسے جملے سے 1000 بار اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ اس پاک بارگاہ کی جسارت ہیں۔ میرے گمان کے مطابق مولانا صاحب کو بھی ان الفاظ کی سنگینی کا اندازہ ہو چکا ہوگا، اور میرا یہ بھی گمان ہے کہ جان بوجھ کر انہوں نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے ہوں گے، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ کس قدر سنگین الفاظ ہیں اور غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ مولانا صاحب اپنے ان استعمال کیے گئے الفاظ سے رجوع کریں گے، اور ان کے جو متعلقین اور متوسلین جو ظاہر ہے ان کی محبت میں آ کر وہ ایسی چیزوں کو اپنے عقیدے کے اندر جگہ وہ دے دیں، یہ بھی ایک بہت بڑی خرابی ہے، خرابی کی طرف یہ چیز جائے گی۔ تو امید ہے کہ وہ اللہ کے حضور معافی بھی مانگیں گے اور رجوع بھی کریں گے۔ چونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے پچھلے 2 دنوں سے، اگر میری ہمت ہوئی تو ظاہر ہے میں ٹھیک ہوا تو پھر بعد میں اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ آپ تمام میرے سننے والے آپ گواہ رہے کہ میں شاید اگر کسی بیماری میں دنیا سے چلا گیا تو آپ گواہ رہنا میں آخری وقت تک اہل بیت اطہار کی شان اور مقام کا دفاع کرتے ہوئے گیا ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔